کیا عورت مراقبہ کر سکتی ہے؟ ہاں، اس کا طریقہ بتلا دیں۔ میں چند سال قبل مراقبہ کرتی تھی، اس سے ذکر، عبادت اور رجوع اللہ میں آسانی ہو جاتی تھی۔ ہاں، گنجائش ہے۔ اگر اپنے شیوخ میں سے کسی سے تعلق ہے، انہوں نے مراقبہ بتلایا ہے تو کر لیا کریں، کوئی گنجائش اس میں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں، ہمارے ہاں اے اللہ میرے حضرت کبھی مراقبہ موت بتلا دیتے آگے، یعنی موت کے بعد کے حالات کو سوچنا کہ میں نے قبر میں جانا ہے، آگے میں ہاں قبر میں وہاں پر منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے، آئے ہم من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یا کرنا ہے قبر میں سوال جواب نہ، من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی حق هذا الرجل، یا رقمہ، یہ سب سوالات ہیں۔ تو بہرحال موت کے مراقبہ موت کا مطلب یہی ہے کہ موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کو سوچنا اور پھر تیاری کرنا۔ اللہ تو میرے سے صاحب پوچھنے لگے کہ موت کے بعد حالات سوچیں تو دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو حضرت فرمانے لگے موت کے بعد جنت بھی تو ہے کہ نہیں ہے، جنت کے ان کو سوچ لیا کریں کہ جنت ہوگی، جنت میں حور و قصور ہوں گے، جنت کی یہ نعمتیں ہوں گی، یہ تب ملیں گی جب یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ کی رحمت سے وہ سوچ لیا کریں۔ تو بہرحال گنجائش ہے، مراقبہ یہی ہے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توجہ کو باندھ لینا، اپنی توجہ کو مرکوز کر لینا ایک طرف، لیکن چونکہ اب ذرا ہمتیں کمزور ہیں یا رکھنا، ہاں اس لیے میرے حضرت تو زیادہ مراقبات نہیں بتلاتے تھے، کوئی پوچھ لے تو بس ہے۔ میرے حضرت سے تبلیغ دین میں فکر موت کا بیان آتا ہے، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا فکر موت کی نشانی کیا ہے؟ بس سادہ سا لفظ فرمایا فکر موت کی نشانی یہ ہے نیکی میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، بس یہی جنت کی راہ کو پانا ہے الحمدللہ۔ ہاں بس کتنی آسان سی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ مراقبہ یہ چلتے پھرتے بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ میرے جیسے ذکر قلبی ہے، دل کا ذکر، ہاں ذکر قلبی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ حضرات تلقین فرماتے ہیں ذکر قلبی کا طریقہ ہمارے مشائخ کے ہاں بھی ہوتا ہے الحمدللہ، بعض کے ہاں مراقبات بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز سے، بہرحال جہاں بھی اپنے بزرگوں سے نسبت ہو پھر ان کے نیک طریقے پر عمل کرتے رہے، فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے ہاں کچھ تھوڑی سی کچھ نرمی سی ہے، کچھ آسانی سی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ نے مجھ سے کئی کام سہولت کے لیے ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے، اس لیے تصوف کا راستہ بھی کوشش کرتا ہوں بڑی آسانی سے اس میں آپ کو پہنچا دوں آگے۔ اللہ مجھے ہی پہنچائے الحمدللہ، تعالیٰ قبول فرمائے، زیادہ مشکل اللہ تعالیٰ ہے، سب میں آسانی آسانی الحمدللہ۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ بس اللہ نیکی کی توفیق ہے، جو جتنے بھی سلوک کے سلسلے ہیں سب برحق ہیں الحمدللہ۔ جہاں بھی کسی سے مناسبت ہو جائے اپنے بزرگوں سے، بس یہ ہے کہ پھر ان کے نیک طریقوں پر جو شریعت کے سائے میں بتلائے بس ان پر عمل کرتے رہیں۔ ہاں کوئی خلاف شرع کام ہو اس میں تو پھر کہنا نہیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں ہو تو کوئی بھی ہو یا رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہرحال اگر میں چند سال قبل مراقبہ کرتی تھی، ہاں پہلے سے کوئی اپنے شیخ سے بزرگوں سے تعلق ہو انہوں نے بتلا رکھا ہے تو پھر ہے ٹھیک ہے وہ کرتے رہے، لیکن باقی یہ ہے کہ مختصر طریقہ میں نے کر دیا ہے، اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں انشاءاللہ۔ بزرگ حضرات تلقین فرماتے ہیں، میں سے جیسے ایک کچھ مریدین پہلے ایک بزرگ خدمت میں حاضر ہوئے
فرمایا تم نے اس آیت کے تم نے مراقبہ کرنا ہے اور اس میں اس آیت کے مضمون کو سوچنا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بس اس مضمون کو ہے آپ نے سوچنا ہے، زیادہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. نہیں ہے 40 دن تک مراقبہ کروایا، پھر امتحان لیا شیخ نے. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی اور ایک کبوتر دیا اور کہا اس کو وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھے نہیں، یاد رکھنا. جو باقی مریدین تھے وہ کوئی باہر نکلے، کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کر ذبح کر لیا، کسی نے جنگل میں جا کر فصلوں میں ذبح کر لیا چھپ کر. اور ایک مرید تھے وہ بغیر ذبح کیے ہی واپس لے آئے. ان سے پوچھا آپ نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا. اپنا شیخ کہنے لگے اس کو وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. میں جہاں بھی گیا وہاں بظاہر لوگ تو دیکھنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ میاں مجھے دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے تھے. فرمانے لگے تم پاس ہو، باقی سب فیل ہے. تو بہرحال اللہ والوں کی نیک صحبت میں اسی دھیان کی مشق کرائی جاتی ہے. بار بار جو آخرت کی باتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، مجالس ہے، نصیحت کی باتیں ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل ہے اللہ پاک کی ذات سے جڑ جائے. الحمدللہ فرق پڑتا ہے الحمدللہ. ایک احساس ہو جاتا ہے کمزوری ہے وہ تو ہو جاتی ہے، کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی بھول بھال ہو جاتی ہے، لیکن احساس بھی ہو جاتا ہے جاگنا. ہاں اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. الحمدللہ. بہرحال اس راستے میں 100 بار بیٹھے کھڑے ہو جائے، ہمت نہیں ہارنی. یاد رکھنا تقریباً ہوئے گی کچھ مجلس ہوئے گی، باقی چند منٹ کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد باقی مجلس نماز کے بعد ہے. نام اوپر لکھے ہوئے ہیں.